کی بہت بڑی رسم ہے کہ تعزیت کے موقع پر کھانا پکانا اور اس کا بڑا انتظام کرنا، اس عنوان سے انہوں نے قلم اٹھایا، باقی خطابت کے عنوان سے بھی انہوں نے قلم اٹھایا۔ زین الخطباء کے نام سے ان کی خطبات شائع ہو چکی ہے۔ میری مراد فخر مدار مولانا مفتی زین اللہ زین صاحب ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. رواه البخاري في صحيحه أو كما قال. وقال أحد من السالكين: کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بنور سے نکلے، کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بنور سے نکلے، ایسا نہ ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے۔ معزز اساتذہ کرام، فضلاء عظام، جامعہ کے قدیم و جدید فضلاء، آج کا یہ نشست یہ محض ملاقات کا نشست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجدید عہد ہے، کیونکہ آج کا دور، اس دور میں فتنے، فکری الغار، اخلاقی زوال، اس کا چرچا ہو گیا ہے۔ تو ایسے دور میں علماء کرام، فضلاء عظام، ان کی رسپانسبلٹیز یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر، ہماری جامعہ کا احسان ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً ادھر دعوت دیتے ہیں اور ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں، ہمیں فتنوں سے باخبر کر دیتے ہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس دلاتے ہیں۔ معزز فضلاء عظام، اس مختصر وقت میں اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں ان کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کا ایک دینی جامعہ کے ساتھ اور علم کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ یہ فضلاء کرام یہ صرف خطیب نہیں ہوتے، بلکہ علماء علم سے مزین داعی ہوں گے۔ علماء کرام کردار، معاملات، سچائی، دیانت، سب دین کے مظاہر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین پر عمل اور کردار یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ علماء کرام، فضلاء عظام ڈاکٹروں کی طرح ہے۔ لوگوں کے عقائد، اخلاق، اعمال، ان کی اصلاح کرنا یہ فضلاء کی ذمہ داری ہے۔ مسلکی اختلافات کو حکمت سے سنبھالنا،
ایسا نہ ہو کہ مسلکی اختلافات میں ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دے، ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے، ہم ایک دوسرے کو ادھر کافر بنا دے اور وہ یہود و نصارہ ہمارے تماشائی بن جائے، بلکہ جتنے اختلافات ہیں اس کو حکمت سے سنبھالنا، نفرت سے اپنے آپ کو بچانا اور انتشار کی دیواریں گرانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دور میں ہمیں جدید چیلنج ان کا جواب بھی دینا ہے۔ فکری انحراف، لبرلزم، سیکولرزم، اسی طرح اور کفری نظام ایتھیزم اور میڈیا کی الغار وہ ہماری جامعہ انہوں نے طلباء کرام کے درمیان جو تقاریر کا مقابلہ مقرر کیا تھا وہ ان کا بھی یہی عنوان تھا۔ تو آج کا دور ایک میڈیا کا الغار ہے، تو ہم نے ان سب چیلنج ان کی جواب دہی کرنا ہے۔ محترم ساتھیو، ہمارے علم میں برکت کیسے آئے گا؟ ہمارے علماء کرام شب و روز محنت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، آج ہمارے علم میں برکت نہیں ہے۔ اور دیکھو آج جو کفری دنیا ہے، ملحدین قسم کے لوگ ہیں، وہ مدارس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آج مدارس میں رازی اور غزالی کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ، جو لوگ ہمارے مدارس کو جو بچے دیتے ہیں وہ اکثر ششم اور ہفتم میں 8-10 مرتبہ فیل ہو جاتے ہیں۔ جب ادھر اسکول کالج میں وہ نہیں چل سکتے تو ہمارے مدارس کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ایک بچہ جماعت ہشتم میں 8 مرتبہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ ہم سے اس کو غزالی بنانا چاہتے ہیں، وہ کیسے راضی بن جائے گا؟ محترم فضلاء کرام، آج ہماری علم میں برکت کی کمی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ہم ان بجلی کے تاروں پر غور کریں تو ان بجلی کے تاروں میں ادھر میٹر سے بجلی آتی ہے، اور اس میٹر میں بجلی تب آتی ہے جب اس کا ٹرانسفارمر سے اس کا تعلق ہو۔ اگر ٹرانسفارمر سے میٹر تک تار نہیں آئی ہو، اس کا درمیان کوئی ربط نہ ہو، تو پھر ادھر یہ بلب ہمیں روشنی نہیں دے گا، پھر یہ لاؤڈ سپیکر نہیں چلے گا۔ تو محترم فضلاء اعظام، ہمارے اگر اپنے جامعہ کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو ہمارے علم میں برکت نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ذہن میں اپنے مشائخ پر قسم قسم کے اعتراضات آتے ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں راستے سے ہٹ رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے مدارس میں، ہمارے فضلاء میں، علماء میں جو ہم کمی محسوس کر رہے ہیں، آج ہمارا علم صرف و خشک علم رہ چکا ہے۔ آج ہم سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ہم شیخ القرآن امام انقلاب حضرت شیخ امام محمد طاہر رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں، آج ہم حسین علی الوانی کا نام لیتے ہیں، مگر ہم نے ان کے کتب اور تزکیہ نفس کے عنوان پر ان کا زندگی وہ مطالعہ نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجویری رحمہ اللہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، یہ سارے تزکیہ اور سلوک کے سلاسل میں ایک پد کے نقش بندی تھے۔ آج ہم بہت اچھے جو اپنے آپ کو صحیح عقیدے والے بتاتے ہیں، آج وہ ان چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں۔ دیکھیو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے تزکیہ نفس، اپنے مدارس میں اپنے طلباء کرام کے تزکیہ
ان چیزوں پر غور فکر کرے، ہم اپنی جامعہ کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھے، ہماری جامعہ کی جو ضروریات جامعہ ہو اپنے اساتذہ کے ساتھ، حضرت المدیر حضرت شیخ قاری ریاض احمد سے اور دیگر منظمہ ان کے ساتھ ہم رابطہ رکھے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجتماع فضلاء اس کو قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔